بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک اہم ذمہ داری سے آگاہ کر رہے ہیں. یا ایھا الناس قوا انفسکم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک مرد جس پر گھر والوں کی گھر کی ذمہ داری ہو تو وہ اگر ذمہ دار ہے، ذمہ داری کو سمجھتا ہے، تو ساری ذمہ داریوں کو، سارے کاموں کو پورا کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. گھر والوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کی ذمہ داری، رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا، پہننے کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، کھانے کے لیے اچھا اور پاکیزہ کھلانے کا اہتمام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور گھر کا جو فرد ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے اس کو پورا بھی کرتا ہے. یعنی کوئی بھی مرد اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو خوش اسلوبی سے خوشی خوشی پورا کرتے ہیں کہ اللہ نے گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، گھر والے دیے ہیں، ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، تو وہ بڑی خوشی خوشی پورے کرتے ہیں. گھر کے افراد میں سے خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرانے کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے تو یہ لے کر بھاگا پھرتا ہے. اس کے علاوہ گھر کی جو بھی ضروریات ہوں، مرد تمام ذمہ داریوں کو، ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ میرے ذمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے
اسی مرد کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے اور اسی مرد کو گھر بسانے کی اجازت دی ہے جو ان ساری ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو مرد گھریلو امور کو چلانا نہ جانتا ہو، گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہ کرتا ہو، تو شریعت کہتی ہے آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے گھر بسانے کی، آپ اپنی فکر کریں۔ گھر کی بنیاد اور گھر کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ اس نکاح میں سارے پیغام اللہ کی طرف سے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر گھر چلانا ہے۔ تو اگر گھر چلانے کی ذمہ داری کا احساس نہیں، چلا نہیں سکتے، تو شریعت کہتے ہیں بھائی پھر شادی بھی نہ کرو۔ دین کہتے ہیں کہ پھر شادی بھی نہ کرو، نہ بساؤ، نہ اپنی ذمہ داریاں بڑھاؤ اگر صلاحیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مرد معاشرے میں ایسا ہو کہ گھر بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، لیکن اس کو کسی کی فکر نہیں ہے، نہ بچوں کے کھانے پینے کی فکر، نہ تعلیم و تربیت کی فکر، نہ رہنے سہنے کی فکر، تو معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کیوں کی تھی؟ جب گھر والوں کی ذمہ داری نہیں سمجھنا تھا، اس سے بھاگنا تھا، تو شادی کیوں کی تھی؟ گھر کی بنیاد کیوں رکھی؟ تو ایک گھر کا فرد، ایک انسان، ایک اچھا انسان، وہ گھریلو امور کو، گھریلو کام کاج کو، بچوں کی، گھر والوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ یہ میرا کام ہے، اسی کے لیے کماتا ہوں، اسی کے لیے صبح صبح اٹھ کے جاتا ہوں، اسی کے لیے محنت کرتا ہوں۔ تو جس طرح ہم گھر والوں کی گھریلو چیزوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں اور اس کا ہم سب کو احساس ہے، اس میں کوئی کوتاہی کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیوں گھر بسایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ذمہ داری اور دے رہے ہیں۔ ساری ذمہ داریوں کو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں، جو ذمہ داری اللہ لگا رہے ہیں اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اچھا پہنانا، اچھا کھلانا، اچھا رہنے کا بندوبست کرنا، بیمار ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر کو دکھانا، دنیا کی تعلیم ہو تو اچھے اسکول میں داخل کرنا، یہ تو سارے کام، اس پر پیسہ لگانا، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کو دکھانا، مہنگی مہنگی دوائیاں لینا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی فیسیں ادا کرنا، یہ سارے کام ہم بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ بھئی میری ذمہ داری ہے، میری اولاد ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری ہے، پورا کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ شریعت نے ایک ذمہ داری اور بھی تو دی ہے، اس کو بھی نہیں ذمہ داری سمجھتے، اس کو ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کریم کی یہ آیت 28ویں سپارے کی آیت ہمیں اس ذمہ داری سے آگاہ کر رہی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کی ایک فکر اور بھی کرو، وہ ہے دینی تعلیم، دینی فکر۔ ایک اچھا انسان صرف دولت اور مال اور اچھا کھلانے پہنانے سے نہیں بنتا، جب تک کہ اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اور اچھی تربیت دین کے بغیر خالی ہے۔ کتنے ہی آپ اس کو پیسے کمانا سکھا دیں، کتنے ہی آپ اس کو اچھی تعلیم دلائیں کہ اچھی ڈگریاں دلائیں کہ اچھی نوکری کرے گا، اچھا پیسہ کما کر لائے گا، لیکن اگر اس کے اندر دیانت داری نہیں ہوگی، اس کے اندر صداقت اور سچائی نہیں ہوگی، اس کے اندر امانت داری نہیں ہوگی، وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ ساری چیزیں دین سے آتی ہیں، ان کے تعلق دین سے ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کو لازمی نہیں سمجھے گا تو وہ بندوں کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ کتنے ہی مالدار بنا دیں، کتنے ہی دولت کے لحاظ سے اس کو اچھا انسان بنا دیں، لیکن اس کو حقوق اللہ کا علم نہیں تو وہ حقوق العباد کیسے پوری کرے گا؟ اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، تو وہ بندوں کی کیا ذمہ داریاں پوری کرے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اس بڑی ذمہ داری سے آگاہ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے
آج ہم ساری ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن جب تربیت اور تعلیم کا عنوان آتا ہے تو اپنے بچوں کو اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب تعلیم اور تربیت کا معاملہ آتا ہے، ہسپتال جانا ہوگا خود لے کر جائیں گے نا، کپڑے دلانے ہوں گے خود دلا کر لائیں گے، لیکن جو تعلیم و تربیت کی بچے کی عمر ہے، جس عمر کی تربیت بچے کی ماں کی گود میں والدین کے سائے میں ہونی چاہیے، اس عمر میں، اس کم چھوٹی عمری میں ہم نے ڈال دیا کسی اسکول میں۔ یعنی 2.5 سال کی کیا عمر ہے، 3 سال کی کیا عمر ہے، لیکن معاشرہ اس طرح چل پڑا ہے کہ اس عمر میں اسکول میں ڈال دو۔ یہ عمر تو شریعت کہتی ہے، دین سے معلوم چلتا ہے، گزشتہ صدیوں کے واقعات سے معلوم چلتا ہے، اس عمر میں تو بچے ماؤں کی گود میں پلتے تھے۔ جن لوگوں کے حوالے ہم مونٹیسری پہ اسکولوں میں کر آئے، کیا وہ ہمارے بچوں کو قل هو اللہ سکھائیں گے، یا سونے اٹھنے کے آداب سکھائیں گے، یا کھانے جاگنے کی دعائیں سکھائیں گے؟ وہ تو ہمارے بچوں کا ایک سلیبس ہے، اس کے مطابق چلائیں گے۔ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن تربیت اور اچھے اخلاق اور آداب وہ والدین دے سکتے ہیں۔ دنیا کے تعلیمی جتنے ادارے ہیں یہ تعلیم تو دے سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ سلیبس پورا کرانے کی دی جاتی ہے، لیکن ان کو ٹریننگ اچھا انسان، دیندار انسان بنانے کی نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو عمر تھی 2.5-3 سال کی عمر، جس عمر میں والدین اپنے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر کچھ سکھاتے، اس کو کھلاتے، اس کو پہناتے، اس کو بتاتے، اس عمر میں ہم نے اٹھا کر دوسروں کے حوالے کر دیا۔ بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مکتب میں خاتون اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے آئیں اور مولوی صاحب سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو قرآن پڑھا دیں۔ تو مکتب کے قاری صاحب جب اس کو پڑھانے لگے تو بچے نے بہت ساری صورتیں، جو کم عمری میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، خود سنا دی۔ قاری صاحب نے پردے سے والدہ کو بلایا اور بات کری کہ بھائی اس کو تو آتا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ اس کو قرآن سکھا دو، میں کیا سکھاؤں، پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ کسی اور مکتب میں بھی بٹھایا تھا اس کو، کہیں اور سے بھی پڑھوایا تھا۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، اس کی والدہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب جتنی صورتیں مجھے یاد تھیں، جو میں نے یاد رکھی تھی، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اما پارہ، آخری صورتیں، وہ ساری صورتیں جب میں اس کو بچپن سے دودھ پلاتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، وہ میں صورتیں پڑھتی تھی۔ سن کر یہ میرا بچہ ان صورتوں کا حافظ بن گیا ہے۔ سن کر میں نے نہ اس کو کسی مکتب میں داخل کیا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی مدرسے میں بٹھایا ہے۔ یہی میرا پہلا مدرسہ ہے میرے بچے کے لیے، یہی پہلی درسگاہ ہے میرے بچے کی جس میں نے بٹھایا ہے، لیکن جتنا اس کو کچھ یاد ہے وہ میری گود میں اس نے سیکھا ہے۔ یعنی ماں کی گود یہ تربیت کی پہلی درسگاہ ہے، دوسری درسگاہ اسکول ہے، پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے۔ آج بچوں کی تربیت اس گود میں نہیں ہو رہی، اس لیے بچی تربیت سے محروم ہے۔ ماں باپ نے تربیت اس چیز کا نام سمجھ لیا ہے، ابا کی ذمہ داری ڈنڈا اٹھانا، اماں کی ذمہ داری چیخنا، چلانا، کوسنا، بد دعائیں دینا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ تربیت نام اس چیز کا ہو گیا آج کے زمانے میں کہ ابا غصے میں آئیں گے ڈنڈا اٹھائیں گے، اماں دن بھر چیختی رہیں گی، کوستی رہیں گی، ڈانٹتی رہیں گی، بد دعائیں دیں گی۔ حضرت مولانا یوسف الدہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان میں ارشاد فرمانے لگے کہ دیکھو ماؤں میری بات سنو، وہ ماؤں کو مخاطب کر رہے تھے، تم غصے میں اپنے بچوں کو کوستی ہو، بد دعائیں دیتی ہو، اور پتہ نہیں دن رات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تم نے اپنے بچوں کو غصے میں کہا جاؤ برباد ہو جاؤ، وہ ابھی فوری برباد نہیں ہوگا، دعا کی قبولیت کی گھڑی تو ہو گئی، لگ گئی تمہاری بد دعا، اس کو ظہور ہوگا 10 سال بعد جب وہ بڑا ہوگا اور تمہارا سہارا بنے گا اور تمہیں ضرورت ہوگی کہ میرا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے، اس وقت بربادی آئے گی اس پر، وہ بھی تمہاری دعاؤں سے۔ حضرت تھانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تیری بد دعا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رو رہی ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تربیت نام اس چیز کا ہے کہ ابا نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اماں نے چیخنا چلانا کوسنا شروع کیا ہوا ہے، اس سے تھوڑی ہوتی تربیت۔
ایسے تھوڑی ہوتی ہے تربیت. تربیت تو ایسے ہوتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہندوستان میں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا. محلے کی کچھ بوڑھی خواتین ان کی والدہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی بوڑھی جی تیرے بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرا بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے, بڑا قیمتی ہے, بڑا زبردست ہے, دعا کرتا ہے لوگوں کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے, پڑھ کر پانی پر دم کر دے تو وہ پانی پیے تو بیماری دور ہو جاتی ہے. اس کو تو یہ مقام ملا ہے. تو حضرت کی والدہ خوشی سے جھومنے لگیں, خوشی سے جھومنے لگیں اور فرمانے لگیں یہ مقام اس کو کیسے ملا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ملا, اس مقام کو دلانے کے لیے اس کے پیچھے ایک محنت ہے, میرا خون پسینہ ہے. بچپن سے مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو یا بغیر وضو کے روٹی پکا کر دی ہو, مجھے یاد نہیں ہے. جب بھی میں نے اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا وضو کر کے کیا. آج بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ماؤں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ بے وضو گناہ کی حالت میں, اللہ کی نافرمانی کی حالت میں کبھی اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیا. آج 5-6 بچے ہیں, سب کے سب والدین کے فرما بردار, قدردان, خدمت گزار, دیندار, سعادت مند, سب کے سب کانپتے ہیں ماں سے, ڈرتے ہیں. آج سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ ہم کچھ کہتے ہیں آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے آنکھیں نکال کر. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ 2.5 سال سے تو اٹھا کر ہم نے دوسروں کے حوالے کیا ہوا ہے. جب وہ 2.5 سال کا تھا, گزشتہ دن ایک نوجوان شادی کچھ عرصے پہلے ہوئی تو کہنے لگا میرا بچہ 2.5 سال کا ہو, میں نے اسکول میں ڈال دی. میں نے 2.5 سال کا بچہ اسکول میں کیا کرے گا؟ ماں تربیت سے بھاگتی ہے, باپ ذمہ داری لینے سے بھاگتا ہے کہ میں صبح سے نکلتا ہوں شام میں آتا ہوں تھکا ہوا آ رہا ہوں, میں نہیں کچھ کر سکتا. ماں کہتی دن بھر یہ مجھے تنگ کرتا ہے, میں نہیں رکھ سکتی اس کو گھر میں, دوسروں کے حوالے کرتا ہوں. دوسرے بچوں کی تربیت نہیں کرتے بھائی. جو درد, جو غم, جو فکر اللہ نے والدین کے سینے میں رکھی ہے اپنی اولاد کے لیے, جو محبت وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہے. وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں, ان کو پیسہ مل رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جو تربیت اور جو آداب اور اخلاق والدین اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں, خود سکھا سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں سکھائے گا. دوسرے ہنسیں گے, ہاں یہ ہوتا ہے, دوسرے ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے اگر ہماری اولاد کی تربیت نہ ہوئی. وہ ہنسنا جانتے ہیں, اپنے ہنسیں گے کہ دیکھو یہ فلاں کا بچہ ہے, اس کی حرکت دیکھو, اس کی عادت دیکھو, اس کے کام دیکھو. کوئی کبھی کسی کو سمجھائے گا نہیں, الٹا ہنسے گا, مذاق بنائے گا. قصور ہمارا ہے نا, ہم نے دوسروں کے حوالے کیا. اگر ہم بچے کی انگلی پکڑ کر لے کر چلتے, اس کو اپنے ساتھ اٹھاتے بٹھاتے, نماز کو لاتے, کہیں اپنے اچھے آداب اور اخلاق سکھاتے, جہاں وہ غلطی کرتا اس کی تربیت کرتے محبت سے, شفقت سے, تو آج وہ ایک اچھا انسان بنتا, معاشرے کے لیے بہترین قسم کا معمار بنتا. لوگ اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھ کر کہتے کس کی اولاد ہے, یہ کیسا تربیت یافتہ ہے, کیسا انداز گفتگو ہے, کیسا پیاری لہجے میں بات کر رہا ہے. تو اچھی تربیت دکھتی ہے, اچھی تربیت نظر آتی ہے. اور اگر تربیت نہ ہو, چھوڑ دیا, دوسروں کے حوالے کر دیا, دوسرے کریں, میں تو کماتا ہوں دن بھر, میں تو گھر کے کام کاج کرتی ہوں, یہ اگر ماں باپ کی فکر ہو جائے, آواز ہو جائے, تو بچے پھر لوارث ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو ماسیوں کے ہاتھ میں پلتے ہیں. ابا بھی نوکری کر رہے ہیں, اماں بھی نوکری کر رہی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھی تربیت, اچھا انسان بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور دیندار بنانا یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا بھائی کسی کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, یہ تو سعادت مندی ہے. اگر ہماری اولادیں حافظ بن رہی ہیں, عالم بن رہی ہیں, تو یہ ہماری سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل بیان کیے, میں ایک فضیلت, حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء جام کوثر پلا رہے ہوں گے. سمندر کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. نہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں, لیکن ایک اچھی دینی تربیت تو کر دیں, ایک اچھا انسان تو بنا دیں. یہ تو سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ ہو. تو اپنی اولاد کی تربیت یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح ہم اولاد کے لیے کھانے پینے کی
ضرورت کو پورا کرنے کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی ضرورت کو پورا کرنا ذمہ داری سمجھتے ہیں، رہنے کے لیے اچھے مکان کا بندوبست کرنا ذمہ داری سمجھتے ہیں، بیمار ہو جائے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ضرورت ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو ایک اچھا انسان، اچھے اخلاق، اچھے عادات اور دیندار بنانا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہی کام رہ گیا، پیسے خوب کما کر لا رہے ہیں، پیسے کس کام کا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر اولاد کی تربیت نہ ہو اور یہ کسی غلط راستے پر پڑ گیا تو سارا پیسہ برباد کرے گا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ باپ کی خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح اولاد بہا رہی ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے نا، احساس دلایا نہیں، تربیت ہی نہیں کری۔ تو یہ ایک بڑا جامع اور لمبا طویل مضمون ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے میں نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ گھر کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور اس ذمہ داری سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔